تو انہوں نے نا بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے نا ایک چیز نکالی جس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی، اور باقاعدہ اس کے اندر میرا ایک رجوع بھی تھا، وہ لاکھوں لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خودکشی کی کوشش کی، جو بخاری کے اندر رپورٹ ہوئی، اگرچہ یہ روایت اصول محدثین کے اوپر منقطع ہے، صحیح نہیں ہے، اور یہ بخاری میں ایک تابعی کے قول کے طور پر ذکر ہوئی ہے، اور امام بخاری نے اس کو متصل سند کے ساتھ بیان نہیں کیا، اور ہمارا دعویٰ بخاری کی احادیث کے بارے میں ہے کہ وہ ساری کی ساری صحیح ہے۔ جو تابعین کے اقوال ہیں وہ ایسے موجود ہیں جن کے اوپر کلام کیا جا سکتا ہے۔ تو ابن شہاب زہری نے اس میں اندراج کیا، اپنی جو ان تک بات پہنچی تھی، فیما بلغنا، ہمیں اس میں یہ بات بھی پہنچی ہے کہیں سے۔ اب جب یہ تابعی بات کرتا ہے نا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، تو وہ صحابی کو مینشن نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ سن سنا کے سننی، یعنی وہ ٹنی والی بات ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وحی کا سلسلہ رک گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ وحی کی چاشنی کے ساتھ اتنے مانوس ہو چکے تھے کہ کچھ عرصے کے لیے جب وہ سلسلہ رکا تو نبی علیہ السلام کو اس چیز کا غم ہوتا تھا، اور آپ بار بار اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن پھر فرشتہ سامنے آ جاتا تھا اور وہ انہیں تسلی دیتا تھا۔ تو اس میں کئی سال پہلے میں نے بھی گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ نبی کے لیے یہ شایع نہیں ہے کہ وہ خودکشی کی کوشش کرے، اور یہ ایک گستاخانہ چیز ہے جو منسوب ہوئی ہے، لیکن امام بخاری اس سے بری الذمہ ہے، انہوں نے اسے سند کے ساتھ بیان نہیں کیا۔ ابن شہاب زہری جو تابعی ہیں انہوں نے ایک بات ذکر کی اور وہ انفارمیشن کے طور پہ امام بخاری نے لکھ دی۔ یہی وہ بات ہے جو ایک دفعہ آج سے آلموسٹ 10-12 سال پہلے جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، بانی پی ٹی آئی بلکہ آج کل، عمران خان صاحب، انہوں نے ایک جلسے میں کی تھی، تو اس وقت مولویوں نے فتویٰ لگایا تھا کہ یہ انہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، اور ایک عام آدمی بیان کرتا ہے۔ یہ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی کئی ویڈیوز میں بیان القرآن کے اندر باقاعدہ اس کو بیان کر دیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس درجے میں رنج اور غم میں تھا کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں، کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں، کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں۔ بربنائے طبع بشری اس درجے حضور کے اوپر جو ہے یہ شاخ گزر رہا تھا کہ وہی کیسے بند ہو گئی۔ اسی موقع کے اوپر پھر وہ آیات نازل ہوئی تھی نا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ تو تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ تم سے ناراض ہوا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ وہ ساری جو تسلی والی باتیں ہیں، وہ جو ایک فترت کا پیریڈ آیا تھا نا، وہی جو رک گئی تھی، اس کے بعد یہ نازل ہوئی تھی۔ تو یہ والا واقعہ تو درست ہے کہ فترت کا پیریڈ آیا اور پھر یہ آیات نازل ہوئی، لیکن یہ جو بیچ میں ایک اندراج ہے امام زہری کا، ابن شہاب کا، اس پہ میں نے کلام کیا تھا کہ یہ ایک گستاخانہ بات ہے، لیکن امام بخاری بری الذمہ ہے۔ بعد میں میرے ایک قریبی اسٹوڈنٹ غلام محی الدین بھائی، جو ہمارے یہ ریفرنسز کا بھی زیادہ تر کام وہی کر کے دیتے ہیں، میں جو کچھ بیان کرتا ہوں میں تو اپنی کرائمنگ سے بیان کرتا ہوں، ظاہر ہے اللہ کا شکر ہے، میں تو آلموسٹ اب 14-15 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، تو مجھے کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، میں اپنی کرائمنگ سے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد ہم اپنی ویڈیو کی آڈیو ان کو بھیجتے ہیں، ہماری جو ٹیم ہے، کہ بھئی یہ جو علی بھائی نے بیان کیا ہے نا، یہ حدیثیں ہیں، انہوں نے تو بیان کر دیا، یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، اب بخاری میں کس نمبر کے اوپر ہے یہ تم بھجواؤ، وہ پھر ہمیں پورا بھیجتے ہیں، اس کے بعد پھر
امیجز میرے پاس پہلے ہی رکھے ہوتے ہیں, ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے. اگر میں اس کو کروں تو ٹائم زیادہ لگ جائے. تو انہوں نے ایک دن مجھے فون پہ کہا کہ یہ جو امام بخاری نے ابن شہاب زہری والا اندراج نقل کیا ہے تو اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے, تو اس پہ آپ رجوع کریں. میں نے کہا اس کی ریزن کوئی وجہ بتائیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ یوسف کے اندر کیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں نہیں آیا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. تو بالکل ٹھیک ہے, رسول اللہ بھی خودکشی کر لیتے اگر جبرائیل سامنے نہ آتے. اور وہاں پہ سورہ یوسف میں آیا کہ یوسف ہمارے مخلص بندے تھے, ہمارے چنے ہوئے بندے تھے. ایک ہے مخلص جو ہم ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اخلاص, کمٹمنٹ. ایک لفظ ہے مخلص جسے اللہ اپنے لیے خالص کر لے. انبیاء سارے مخلص ہوتے ہیں, یعنی وہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. اگر کبھی خدا نہ خواستہ وہ کسی غلط کام کی طرف مائل ہونے لگیں یا اس چیز کا اندیشہ ہو, ظاہر ہے وہ فرشتے تو نہیں, انسان ہے, تو اللہ تعالیٰ انہیں اسپیشل پروٹیکشن دے دیتا ہے. وہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن میں آ کے اس گناہ کے کام سے بچ جاتے ہیں. اب اس سے بڑی کیا آیت ہوگی کہ یوسف بھی قصد کر لیتا. ہمیں جو معصومیت کا عقیدہ بتایا گیا وہ بالکل فراڈ ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انبیاء کے اندر مادہ ہی نہیں ہے برائی کا. اس سے تو آپ انبیاء کی فضیلت ہی ختم کر رہے ہیں. پھر فرشتوں میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ انبیاء کی فضیلت یہ ہے کہ برائی کا مادہ ہوتے ہوئے بھی وہ معصوم ہے, وہ گناہ نہیں کرتے اللہ کے خوف کی وجہ سے. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی ماں تھی, وہ بچپن سے انہوں نے اسے ماں کے روپ میں ہی دیکھا نا. اگرچہ وہ حقیقی نہیں تھی, منہ بولی تھی, لیکن جو لے پالک بچے ہیں وہ عورتوں کو اپنی ماں کی شکل میں دیکھتے ہیں. لیکن یہ شیطان کا غلبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ عورت بن سور کے ان کے سامنے آئی, اور قرآن کے الفاظ ہیں اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. کوئی اللہ تعالیٰ نشانی دکھا دی, شاید اس عورت کی اوریجنل شکل شیطان کی شکل میں انہیں نظر آ گئی, یا بعض اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ سامنے نظر آئی, انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا. بل کوئی اللہ تعالیٰ نے غیبی معاملہ کیا. تو گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے, لیکن ہو سکتے تھے اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتے. تو بالکل اس طریقے سے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی برہان دکھا دی کہ جبرائیل علیہ السلام سامنے آ جاتے تھے اور پھر نبی علیہ السلام خودکشی کی کوشش سے پیچھے ہٹ جاتے تھے. لہٰذا اس میں اب گستاخی والا کوئی ایلیمنٹ نہیں رہا. اگر اس روایت کو کوئی ٹھیک بھی مان لے تب بھی کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ نہیں. یہ 100% فٹ ان بیٹھتی ہے قرآن حکیم میں سورہ یوسف کی ان آیات میں. جب انہوں نے یہ دلیل میرے سامنے رکھی تو میں نے ایک یا دو اتواریں گزری, پوری تیاری کر کے اس کے اوپر باقاعدہ رجوع ریکارڈ کروا دیا کہ بھائی اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ گستاخانہ عبارت بخاری کے اندر آ گئی ہے تو یہ گستاخانہ نہیں ہے. یہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے انہیں دو چار جو باتیں ملتی ہیں ان میں ٹاپ آف لسٹ یہی بات تھی, باقی اس سے نیچے ہی ہوں گی. ان کی بھی تعویلات ہم کر لیں گے, لیکن میں وہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. میں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, میں نے سب سے بڑا ہاتھی ان کا پکڑ لیا ہے, وہ یہ والی روایت تھی.